السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 31۔ آیت نمبر 31 دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ایمان والوں سے کہ ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو، تم بچو، کبائرہ بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اگر تم بچو۔ کون سے کبیرہ؟ ما وہ جو تنہونا تمہیں منع کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، انہو جن سے، جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں منع کر دیا گیا ہے ان سے تم باز آ جاؤ اگر، تو پتہ کیا انعام ملے گا؟ نکفر ہم دور کر دیں گے، کفارہ بنا دیں گے۔ 31 نمبر آیت۔ انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ گئے۔ وندخلکم دوسرا انعام، ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلاً ایسی جگہ کریمہ جو بڑی عزت والی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جنت۔ یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو جن سے روکا گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون سے؟ چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، اور کیا کرے گا؟ تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کرے گا۔ کون سی ہے وہ؟ جنت۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے اکبر الکبائر، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی نہیں ہے جب تک مرنے سے پہلے خود توبہ نہ کر لیں۔ دنیا میں بقائمی ہوش آواز اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی معافی مل جائے گی، لیکن اگر شرک پر موت آئی قیامت والے دن ذرا سے بھی توقع نہ رکھے کہ اس کی معافی ملے گی۔ کیوں؟ قرآن میں فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے بھی اس اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جو گناہ چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے اسے اللہ کی مرضی، لیکن شرک کی معافی نہیں جب تک خود دنیا میں توبہ نہ کرے۔ توبہ کرے معافی ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ، حدیث قدسی، ابن آدم زمین سے آسمان تک ساری فضا خلا گناہ سے بھر دے، اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا اللہ چاہے تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے کہ
باقی گناہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے. کون بخشش کے لائق ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا. کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا. یہ بات غلط ہے. توحید اللہ کا حق ہے، شرک کی معافی ہے؟ توحید اللہ کا حق ہے نا، اس کی معافی نہیں. شرک اس میں اگر ڈنڈی مارے، لیکن اس کے سوا جو گناہ چاہے رب چاہے معاف کر دے، چاہے سزا دے کر جہنم میں پھر آخر جنت بھیجے گا ضرور توحید والے کو، لیکن شرک والے کی معافی نہیں ہے. جنو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، وہ میری مرضی پر منحصر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چور جنت میں جائے گا، زانی جنت میں جائے گا، شرابی جنت میں جائے گا. صحابہ حیران ہوئے. ہمیں فرمایا جائے گا اگر عقیدہ توحید والا ہے، لیکن اگر شرک ہے تو پھر نہیں. اب اللہ کی مرضی پر منحصر ہے کہ چور کو، شرابی کو، زانی کو جہنم میں سزا دے کر جنت میں بھیجے یا ویسے معاف کر کے بھیجے. حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نیکیوں کے انبار لے کر آیا قیامت والے دن، لیکن دوسروں پر زیادتی بھی کی ہے. اب جن پر زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے ان کو بدلہ. اب بدلہ کہاں سے دے؟ تو اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. یہ جس پر جتنی زیادتی کی ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کی نیکیاں، نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، زکات گئی، سب. ابھی آدمی کھڑے ہیں جن پر زیادتی کی، ظلم کیا، حق دبایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دے ان کو بدلہ. نیکیاں تو چلی گئی سارے، اب ان کے گناہ ان کے اوپر لادے جائیں گے اور جہنم میں دھکیلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، غریب آدمی. اور ایک دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا ارادہ کر لیا. اللہ نے ارادہ کر لیا، فیصلہ اس نے کرنا ہے، یہ معاف کرنا ہے اس کو. اللہ، لیکن اس نے کسی پر زیادتی کی تھی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جس پر زیادتی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں اس کو معاف کر دیں. اللہ اس نے تو میرے پہ اتنا ظلم کیا، میں نہیں معاف کرتا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپر دیکھ، جس پر زیادتی ہوئی وہ اوپر دیکھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے وہ اوپر دیکھے گا اس کو جنت کا ایک خوبصورت محل نظر آئے گا. اس کے دل میں آئے گا اے کاش یہ میرا ہوتا. اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا ہو سکتا ہے. اللہ وہ کیسے؟ اس کو معاف کر دے. وہ اس کو معاف کرنے کے بدلے اتنا اعلیٰ قیمتی محل مل رہا ہے، اللہ میں نے کیا اس کو معاف. کیا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پلے سے بھی اس کا حق ادا کر کے اس کو معاف کر کے جنت بھیجے گا. لیکن فیصلہ کس نے کرنا؟ 31 نمبر آیت سورہ نساء. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اس کے بعد کی تفصیل میں سبق کے اینڈ میں آپ کو قرآن و حدیث میں جو خلاصہ بیان ہوا ہے نا کبیرہ گناہ، کم از کم پتہ تو ہونا ہمیں ہے کون کون سے جن سے منع کیا گیا ہے، تو وہ میں آخر میں بیان کرتا ہوں. فرمایا ولا تتمنوا. اچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم سے نیکیوں میں آگے نکل گئے. دیکھو نا اب ریس ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا نیکیوں کا.
کہ مرد ہم سے آگے کیوں نکل گئے؟ یہ جہاد کے میدان میں جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں. یوں کمانا تو عورت کے ذمہ نہیں ہے نا، یہ کماتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں. نکل گئے ہم سے آگے تو ہم عورتیں رہ گئی پیچھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر فرمایا ولا تتمنوا، نہ تمنا کرو، ما اس چیز کی جو فضل اللہ نے فضل کیا بھی جس پر، بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض پر، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضل کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی تمنا نہ کرو. کیوں؟ للرجال، مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، 32 نمبر ہے، حصہ ہے مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا. مردوں کو ان کے حساب سے اللہ نے حصہ دیا ہے. وللنساء، اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے اکتسبن جو ان کی کمائی ہے، جو ان کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حصہ دے دیا. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو قد کاٹ زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو ڈیل ڈول جسم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کوئی ذہین زیادہ ہے، کوئی کم ہے، کوئی اللہ اکبر ماہر فن کا ماہر زیادہ ہے، کوئی فن کا ماہر کم ہے، کوئی بڑا سمجھدار جینس ہے اور کوئی ڈل دماغ کا ہے. اب کوئی سخی ہے، کوئی بخیل ہے، اب ہے نا مختلف کیٹیگری معاشرے کے اندر سارے. کوئی وفادار ہے، کوئی بے وفا ہے، کوئی پختہ ارادے والا ہے، کوئی کچے دل والا ہے، ہر طرح کا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ میری تقسیم ہے کہ میں نے مردوں کو جو نصیب، کہتے ہیں نصیب جو پہنچا، تو نصیب جو ان کا تھا ان کو دیا ہے، اور جو عورتوں کا نصیب تھا ان کو دیا. اب مرد کو دیے مشقت والے کام، کیونکہ اس کی جسامت، اس کا حوصلہ مشقت والے کام برداشت کر سکتا ہے. کڑکتی دوپہر کو اینٹیں ڈھونا تیسری منزل تک، مشقت کرنا، میلا میل کھدائی کر کے لے جانا، جی کیبل ڈالنی ہے، مشقت کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عورت، اوٹ برادری کی عورتیں روڑی کوٹ لیں گی، 25 اینٹیں سر پہ اٹھا لیں گی، لیکن آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا انہوں نے کھدائی کی ہو. کھدائیوں والا کام کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ مشقت والا کام. اور مرد کتنے میل تک کرتا ہوا جا رہا ہے. پھر عورت کو جو درجہ مقام دیا وہ مرد نہیں کر سکتا. بچوں کو پالنا، سنبھالنا، جنم دینا، پیٹ میں رکھنا، یہ مرد نہیں کر سکتا. بچہ نہا دھو کر بڑا صاف ستھرا کپڑے پہنے ہوئے، اب باپ اٹھاتا ہے اس کو کھلاتا ہے، کتنی دیر تک؟ جیسے رونے لگے پیچھے کر دے، دو اس کی ماں کو دو. کون سنبھالتی ہے؟ عورت. مرد نہیں کر سکتا. میں نے اور کام بھی کرنے ہیں. تو عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، مرد کو باہر کا وزیر اعظم بنایا ہے کہ تو باہر کا سنبھال اور یہ گھر کا سنبھال. گھر والا کام مرد نہیں سنبھال سکتا اور مردوں والا کام عورت نہیں سنبھال سکتا. یہ تو دنیا کو شوق چڑھا نا کہ ہر اللہ اکبر سٹیپ کے اوپر عورت ہونی چاہیے، لیکن وہ مشقت والے کام نہیں کر سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردوں کو ان کا حصہ دیا میں نے، عورتوں کو ان کا حصہ دیا ہے، مردوں کو ان کے حساب سے، عورتوں کو ان کے حساب سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہ گیا کوئی فرق، کہیں فرق رہ گیا، وعلیکم السلام، تو یہ تمنا نہ کرو ہائے اس کو مل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، بلکہ کیا کرو، واسأل اللہ، سوال کرو اللہ سے، من فضل، اس کے فضل کا. کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ سے مانگو، کمی بیشی ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بکل شیء، ہر چیز پر علیمہ، جاننے والا. اب بات یہ ہے کہ ایک ہے حسد، ایک ہے رشک. ہے اس کے پاس اتنا، میرے پاس کیوں نہیں، شالا اس کے پاس بھی نہ رہے. کوڑتے رہنا، دیکھتے رہنا، جلتے رہنا، یہ حسد ہے. یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتا ہے.
اور ایک ہے رشک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس کو اور زیادہ دے، اللہ ہمیں بھی عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا اور وہ الماریوں میں بند کر کے رکھنے کی بجائے، سینے میں بند کر کے رکھنے کی بجائے دے رہا ہے، دوسروں کو دے رہا ہے. اس پر بھی رشک کریں، کیونکہ کتنے حکیم بڑے قیمتی نسخے سینے میں لے کر زمین میں دفن ہو گئے، انہوں نے کسی کو نسخہ نہیں دیا. کیوں حکیم صاحب؟ تو کتنا فائدہ ہوتا لوگوں کا. تو جو علم آگے دے رہا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، نفع دینے والا. دین کا علم دے رہا ہے یا حلال روزی کمانے کا علم دے رہا ہے، اس کو سکھا رہا ہے تاکہ کل کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، حلال روزی کمائے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. تو رشک ہونا چاہیے کہ آگے سکھا رہا ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حلال روزی دی وافع، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہ تلاش کرتا ہے، اس کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود نوٹ کرتا ہے یہاں ضرورت ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، یہاں ضرورت ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، وہ جگہ تلاش کر. اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ اس کو مال دیا تو انہیں حوصلہ بھی دیا. کتنے ایسے جن کے پاس مال ہے لیکن حوصلہ نہیں ہے، بخل ہے، مال سنبھال کے رکھا ہوا ہے، قبر میں لے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان کہتا ہے میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کیا، جو پہنا اور پرانا کیا، یا جو اللہ کی راہ میں دیا، باقی سارا وارثوں کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہیں کوئی فرق آ جائے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ جس رب نے اس کو دیا وہ تجھے بھی دے گا. لیکن یہ بتا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالدار لوگ غریب لوگوں کی نسبت 500 سال دیر سے جنت میں جائیں گے. یہاں تو مالدار لوگوں کو پہلی شفٹ میں کھانا ملتا ہے نا، آگے کرسی ملتی ہے نا، اسٹیج پر جگہ ملتی ہے نا. لیکن قیامت والے دن کیوں؟ انہوں نے حساب دینا ہے، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا. غریب کے پاس نہ ہے نہ حساب ہے، چل تو جانا. یہ سوچ لے اللہ جتنا مال اکٹھا کرے گا ذمہ داری اتنی زیادہ ہے، اتنا بہت زیادہ ہے، حق دینا ہے نا اس کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز جانتا ہوں، ان اللہ کان بکل شیء علیما، ذرے ذرے کے برابر بارے میں علم رکھتا ہوں کہ مرد کو یہ دینا چاہیے، عورت کو یہ دینا چاہیے. مرد کو دگنا حصہ دیا، عورت کو 1 حصہ دیا. اب عورت کہے کہ واجبہ حسد کرنے لگ جائے، مرد کو دگنا کیوں، مجھے تھوڑا کیوں، میں پھر مرد سے آدھی ہو گئی. حالانکہ انگلش ڈکشنری کھولیں وومین، عورت کے لیے کیا لفظ ہے؟ وومین ہے، اس کا معنی ہی آدھا مرد ہے، اس کا معنی ہی آدھا مرد ہے، مین نہیں، وومین آدھا مرد. تو ویمن انسٹیٹیوٹ، ویمن یہ ویمن وہ، پہلے ویمن کا معنی تو پڑھو ڈکشنری میں کہ اس کا معنی کیا ہے. اللہ اکبر. تو اب کیا ہے، عورت حسد کرے، فرمایا نہ، تم اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے کرو. اچھا عورت کہیں کہ دیکھیں جی مرد کو میرے اوپر حاکم بنا دیا، میں اس کے ماتحت تھلے لگ کے رہا، اس کی جوتی کی نوک بنوں. فرمایا نہ، ولا تتمنوا، تم اس بات کی تمنا نہ کرو. اچھا مرد کہے اچھا مجھے حاکم بنایا ہے، میں سارا دن دھوپ پہ سڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کما کے لاتا ہوں، میں گھر کا خادم ہوں یا حاکم ہوں، حق کے مہر بھی میں دوں، گھر بھی بنا کر میں دوں، نفقہ بھی میں دوں، روٹی کپڑا خرچہ علاج معالجہ میں کروں، اور میں حاکم ہوں. کیوں جی یہ اچھی حاکمیت ہے؟ نہیں، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، تیری یہ لگائی ہے، اس کی یہ لگائی ہے، تو اپنی نبھا، وہ اپنی نبھائے، اور باقی اللہ سے فضل مانگ. کیسا بہترین ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے موالیا وارث، مما ترک، جو وہ چھوڑ جائیں. وراثت کے بارے میں احکام بیان ہوئے، جو وہ چھوڑ جائیں ہر ایک کا ہم نے وارث بنایا ہے. الوالدانی، والدین میں سے، والاقربون، رشتہ داروں میں سے، جس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے. اچھا، ایک تو ہے وارث جو اللہ نے مقرر کر دیے، اپنی طرف سے حصوں میں کمی بیشی آپ نہیں کر سکتا. اللہ نے مقرر کر دیا اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، بس. دوسرا والذین، اور وہ لوگ عقدت، جنہوں نے پکا کر لیا. عقدہ گرا کو کہتے ہیں نا جی، شادی کے بارے میں کہتے ہیں گنڈھی باندھا ہے، گرا لگا دی، کام پکا کر دیا. اسی سے عقیدہ بھی ہے، اس نے دل میں ایک گرہ باندھ لی ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے جی. تو اسی سے عقدت جی. تو اب کیا ہے، جس شخص نے پکا کر لیا ایمانکم، تمہارے ساتھ وعدہ، قسم، فآتوہم، ان کو بھی دے دو نصیبم، ان کا حصہ. یہ کون سی بات ہے؟ ایک تو وارث ہو گئے، وہ تو چلو ٹھیک ہے، پتہ چل گیا. یہ کون سے لوگ ہیں جن سے پکے وعدے کیے ہیں؟ عرب جاہلیت میں بھی اور یہاں پر بھی ایک رواج رہا ہے کہ ایسے آدمی جو کسی کے ساتھ پگڑی تبدیل کر لی، دوستی ہے، بھرپی ہے جی، اب میرا وارث تو، تیرا وارث میں، میرے اوپر تکلیف آئے گی تو تو مجھے چھڑائے گا، تیرے اوپر آئے گی تو میں تجھے چھڑاؤں گا، پگا مٹینا. تو جداد میں بھی وراثت دیتے تھے اس کو. ایک تو یہ وجہ ہوتی. دوسرا یہ ہوتا کہ ایک شخص بے اولاد ہے لیکن مالدار ہے، اور ایک اس کا دوست ہے. وہ اپنے دوست سے کہتا ہے دیکھو میں مر جاؤں تو میری جداد تو پڑی رہے. تو اب یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی تکلیف ہے تو تو نے مجھے سنبھالنا ہے، اور تیرے اوپر آئے گی تو میں سنبھالوں گا، اور میں مر جاؤں تو میری جداد تو رکھ لینا، یا یہ اس طرح تقسیم کر. تو اب یہ جو وعدے معاہدے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے تم نے پکے وعدے کیے فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو. کتنا شریعت نے مقرر کر دیا، وہ بھی 1/3، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ غیر وارث کے لیے ہے، لیکن اگر تھوڑا ہو تو پھر تقسیم ہوگا، کیونکہ مال تو یتیموں کا ہے، پھر نہیں ہوگا، پھر 1/3 پر عمل نہیں ہوگا. اگر کی بھی ہے وصیت اس نے، وہ تو چلا گیا سارا ان کے پاس، یتیموں کے پاس کیا بچا؟ یتیموں کے ساتھ خیر خائی اور بھلائی کرنی ہے. اس لیے کیا ہے، ادھر ان کو دیکھنا یتیموں کے پاس کتنا حصہ بچتا ہے. تو اس لیے 1/3 شریعت نے مقرر کر دیا، اتنا دے سکتے ہو جس کے ساتھ کوئی وعدہ مت، غریب ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، جماعتی ساتھی ہے، محلے دار ہے، کوئی رشتہ دار ہے جس کا جداد میں حصہ نہیں بنتا جی، بیوہ بہو ہے، یتیم پوتے ہیں، نواسے ہیں جی، بھانجے بھتیجے ہیں جی. تو اب ایسے ہیں ان کا حصہ نہیں بنتا، لیکن ہوا کہ تو اب ان کو دیں. کتنے میں سے؟ 1/3، اس سے زیادہ نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر شہیدہ، نگران ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تم کرتے کیا ہو، وہ نگرانی رکھے گا. یہ تو ہے ہمارا سبق آج تک کا، 31 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 33 تک. ٹھیک ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ پہلی آیت جو ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچو، کبیرہ گناہوں سے بچو، جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو میں کیا کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں چھوٹے گناہ تمہارے معاف کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، وضو کرتا ہے، اللہ اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا وضو کی برکت سے. ایک شخص کیا کرتا ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھتا ہے، اگلی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، فجر سے زور کے درمیان کے چھوٹے گناہ اللہ جماعت کی برکت سے معاف کر دیتا ہے.
ظہر کی نماز جماعت سے پڑھی، عصر کی جماعت سے پڑھی، درمیان کے چھوٹے گناہ جماعت کے برکت سے معاف۔ اسی طرح 5 نمازیں، پھر ایک جمعہ جماعت سے پڑھا، دوسرا جمعہ جماعت سے پڑھا، اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ جمعے کی برکت سے معاف کر دیتے۔ ایک رمضان روزے رکھے، دوسرا رمضان روزے رکھے، درمیان رمضان کے چھوٹے گناہ اللہ رمضان کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی تکلیف پریشانی آئے، بخار ہو گیا، درد ہو گیا، تکلیف ہوگی، پریشانی ہو گئی، کوئی چیز کھو گئی، تو اس پر صبر کیا تو اللہ اس پر بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ جھاڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب اس کے یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کبیرہ گناہ جو ہیں، کبیرہ گناہوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتائی ہو کہ اس کا یہ گناہ ہے، اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ حد ہے۔ توجہ ذرا، اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جس عمل کے اوپر یہ لفظ آ گئے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں، میں اس سے بری بیزار ہوں، اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کو گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ نشانیاں ہیں۔ اب یہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، اس کا خلاصہ میں نے اکٹھا کیا ہے قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کم از کم ایک دفعہ ہم سن لیں گے، پتہ ہوگا کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ عقائد سے متعلق کبیرہ گناہ، عقیدے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو پسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیم کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا، شرعی احکام کا مذاق اڑانا، مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں توہین آمیز کلمات کہنا، صحابہ کرام اجمعین کو برا بھلا کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا، رائے کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترک کر دینا۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دوسری طرف میرے امام اور مجتہد اور میرے مفتی اور پیر مرشد نے تو ایسا نہیں کہا، تو ان کی بات کو ترجیح دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ عقائد میں بدعات پر عمل کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا، تقدیر کو جھٹلانا، جادو کرنا، ستاروں کی تاثیر پر ایمان رکھنا کہ ان کے ساتھ میری قسمت اٹیچ ہے، میرا ستارہ فنا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نجومی کی تصدیق کرنا، تعویذ لٹکانا، میت پر نوحہ کرنا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ عقائد میں۔ عبادات سے متعلق کبیرہ گناہ، نماز چھوڑ دینا، باجماعت نماز ادا کرنا، باجماعت نماز ادا نہ کرنا، جزاک اللہ۔ اچھا، نماز چھوڑنا جو ہے اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید بتائی تو مسلمان ہی نہیں، کیونکہ مومن اور کافر میں فرق ہی نماز ہے۔ اچھا، اب بغیر جماعت کے نماز ادا کرنا، روٹین ہی یہی بن گئی ہے، نماز جماعت سے نہیں پڑھنی۔ زکوٰۃ نہ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنا، اسے جہاد کا اعلان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ روزہ چھوڑ دینا جان بوجھ کر، کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ حج ترک کر دینا، فرمایا یہ مومن یہ مجوسی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد ترک کر دینا، کر سکتا تھا، کوئی عذر نہیں، لیکن نہیں کر رہا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کام ہی چھوڑ دے، اور جو جہاں لگا ہوا ٹھیک ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی کی تعظیم کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا، یہ کلاس سٹینڈ، یہ کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ کیوں؟ یہ تعظیم انسان کے لیے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، دوران خطبہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب میں چیرتا ہوا آگے جا رہا ہے۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، کوئی بھی مجلس ہو اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوا،
صف ٹیڑھی بنانا، جان بوجھ کر ٹیڑھی بنانا، لوگوں کی پسند کے بغیر امامت کرانا، ایسا امام یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ آ کر چڑھ گیا مسلح کے اوپر، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا، یعنی عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، یعنی امام کی اقتداء نہ کرنا، امام سے آگے رکو، ابھی اس نے رکوع کیا نہیں پہلے چلا گیا، سجدہ کیا نہیں پہلے چلا گیا۔ ایڑیوں کا خشک رہنا، وضو کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئیں، یہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ اخلاق سے متعلق کبیرہ گناہ، جھوٹ، جھوٹی قسم، غیبت کرنا، تہمت لگانا، چغل خوری، چغل خوری کیا ہے؟ اس کی بات سن کر اس کو کہا وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے جو بات کو اچھا اس کی ایسی کی تیسی، اس کو آ کر بتایا وہ یہ کہہ رہا تھا، دونوں کی لڑائی کروا دی، یہ چغل خوری ہے۔ غیبت جو ہے وہ ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اس کے بعد ہے لعنت کرنا، اس مسلمان پر لعنت، اپنے پر، جانور پر، بچوں پر، سواری پر، گھر بار پر لعنت منع کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی، پھر اگر قبول ہو گئی تو پھر بعد میں پچھتاؤ گے بیٹھ۔ اس کے بعد فحش گوئی کرنا، بے حیائی کی باتیں، ہر وقت ننگی باتیں یہی کرتے رہنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس سے بے حیائی، زنا والا ماحول بنتا ہے۔ احسان جتلانا، جھوٹی گواہی دینا، مذاق اڑانا، وعدہ خلافی کرنا، بے مقصد گفتگو کرنا، بولے جا رہا ہے، بد اخلاقی، گالی گلوچ، بے عزتی کرنا، بدگمانی کرنا، بے حیائی پھیلانا، گواہی چھپانا، دین کا علم چھپانا، تعصب، حسد کرنا، تجسس کرنا، جاسوسی، یعنی شراب نوشی، زنا، لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل، ہم جنس پرستی، جانور سے بدکاری کرنا، جوا، چوری، دھوکہ فریب، پناہ توڑنا، کسی نے آ کر پناہ لی کہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اب کیا کرنا، ٹھیک ہے میں نے پناہ دے دی، پھر اس کو پکڑ کے گولیوں سے اڑا دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، پوچھا جائے گا۔ سازش کرنا، خیانت کرنا، بخیلی، تکبر، ریاکاری، دکھاوا، ظلم، کسی کو حقیر جاننا، فضول خرچی کرنا، راستے پر رفع حاجت کرنا، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور پیشاب کر دیا اسے، بلا ضرورت مانگنا، عادت ہی بنا لی بھیک مانگنے کی، گناہوں کا راز فاش کرنا، اپنے گناہ کا یا دوسروں کے گناہ کا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا، یعنی گناہ کیا پھر کرتا ہی چلا جا رہا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے اس کو۔ مسلمان کو کافر کہنا، ہدیہ دے کر واپس لینا، بھوکے آدمی کا کھانے سے انکار کرنا، کھانے کی دعوت کی کسی نے اور حالانکہ اس کو بھوک تھی، کہتا میں نہیں کھاتا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جب بھوک ہے تو کھا، کیوں نہیں کھاتا، دعوت دے رہا۔ معاملات سے متعلق کبیرہ گناہ، سود، رشوت، بتھا وصول کرنا، ناجائز قبضہ کرنا، مزدوری ادا نہ کرنا، دوسروں کا حق مارنا، ماپ تول میں کمی کرنا، ذخیرہ اندوزی، حرام کی کمائی، حرام چیزوں کا کاروبار کرنا، ناحق مال یتیم کھانا، قرض ادا نہ کرنا، عورت کو میراث سے محروم رکھنا، وراثت نہیں دی۔ معاشرت سے متعلق کبیرہ گناہ، ناحق قتل کرنا، قتل میں تعاون کرنا، قتل کرنے سے پہلے اذیت دینا، قتل کرنے کا ارادہ رکھنا، پناہ دینے کے بعد قتل کرنا، خودکشی کرنا، اولاد کو قتل کرنا، ذمی کو قتل کرنا۔ ایک شخص اسلامی سلطنت کے اندر ذمی بن کر جزیہ دے کر رہ رہا ہے، اسلامی حکومت نے اس کی جان مال کا ذمہ لیا ہے، اب یہ اس کو قتل کرتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلح کرنا، یعنی قتل کیا پھر آنکھ ناک کان کاٹ ڈالے، چہرہ مسخ کر دیا، کسی پر تیزاب پھینک دیا، مسخ کیا نا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں کو ہتھیار سے خوف زدہ کرنا، ڈرانا، ہتھیار کا رخ اس کی طرف کرنا، حیوان کو عذاب دینا، جانور کو بھی عذاب دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔
والدین کی نافرمانی، والدین کو گالی دینا، قطع رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، یہ قطع رحمی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ شوہر کی نافرمانی، بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانا، کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، عورت کا بلا وجہ طلاق مانگنا، بیوی کے پاس اللہ اکبر ساتھ قوم لوط والا عمل کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک سے زیادہ بیویوں میں عدل نہ کرنا، بیویاں ایک سے زیادہ ہیں لیکن ان میں انصاف نہیں کرتا۔ حلالے کا نکاح، وٹا سٹا کا نکاح، اسی طرح رشتہ کا پیغام بھیجنا، اسی طرح ولی کے بغیر نکاح، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زہار، بیوی کو ماں کی طرح کہہ دینا، یہ بھی منع ہے۔ دیوسی جس کو کہتے ہیں بغیرتی، دلالی، کہ اس کی بیوی، اس کی بہن بیٹی جہاں مرضی آتی جاتی ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غلط کام کرتی ہے، یہ جان بوجھ کر گواہیاں شہادتیں اس کے سامنے آ گئی پھر بھی آنکھیں بند کرتا ہے، یہ دیوس ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، تنہائی میں بیٹھنا، عورت کا بے حجاب گھر سے نکلنا، جن سے مخالف کی مشابہت اختیار کرنا، مرد عورت کی یا عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح سے متع کا نکاح، یہ بھی کبیرہ گناہ منع ہے۔ غیر مسلم قوموں سے مشابہت اختیار کرنا، پڑوسی کو اذیت دینا، نیک لوگوں سے دشمنی رکھنا، اپنے ملازموں پر ظلم کرنا، بلا اجازت گھر میں داخل ہونا، بیٹے کا باپ سے نفرت کرنا، حسب نسب پر فخر کرنا کہ میرے خاندان میرے ساتھ بڑی اعلیٰ، آزاد آدمی کو بیچنا، پکڑ کے اس کو بیچ دیا آگے، 2 آدمیوں کے درمیان بلا اجازت بیٹھنا، 2 بیٹھے ان کے درمیان اجازت لے کر بیٹھو، بغیر اجازت کے نہیں بیٹھنا۔ عورت کا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ امارت سے متعلق کبیرہ گناہ، حکمران کا رعایا سے جھوٹ بولنا، حکمران کا رعایا کے حقوق میں خیانت کرنا، حکمران کا لوگوں پر ظلم کرنا، حدود اللہ کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالنا، ظالم حکمران سے تعاون کرنا، دنیاوی مفاد کے لیے حکمران کی حمایت کرنا، فیصلہ میں عدل نہ کرنا، سرکاری عہدے پر فائز ہوتے ہوئے ہدیہ قبول کرنا، کسی سے تحفہ بھی نہیں لے سکتے، وہ رشوت ہوگی، حکومت قائم کرنے کے لیے مخالف کو قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کس سے متعلق؟ حکمرانی سے متعلق۔ زیب و زینت سے متعلق کبیرہ گناہ، تصویر بنانا، جاندار کی ہاتھ سے تصویر بنانا، فحاشی والا عریاں لباس پہننا کہ پہننے نہ پہننے کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، عورتوں کا غیر شرعی بناؤ سنگار کرنا، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا، داڑھی منڈانا، ریشمی لباس پہننا، ٹخنوں سے نیچے مرد کا پینچا رکھنا، سیاہ رنگ کا خضاب لگانا، سونے کا زیور پہننا مرد کے لیے، عورت کے لیے حلال ہے، سونے یا چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا یہ بھی منع ہے، گانا بجانا، تو یہ کبیرہ گناہ جو ہے اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے یہ ان کبیرہ گناہوں کی خلاصہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا ہے۔ مقصد کیا تھا کہ ہمیں کم از کم پتہ تو ہو کہ کبیرہ گناہ ہیں کون کون سے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے اور ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔